پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کو دیکھیں تو سیاسی کمیٹی کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں سلمان اکرم راجہ گروپ ورسز عالیہ حمزہ جو معاملہ ہے وہ بھی خاصا کشیدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات بھی ہیں پارٹی کے بھی, ملکی سیاست کے بھی بات کریں گے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بات کر لیں, یہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس کا معاملہ ہے, ہم نے 2 لسٹیں بھی دیکھی ملاقات کے لیے, پھر عالیہ حمزہ صاحبہ کا معاملہ بھی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, مخالفت ہو رہی ہے ان کی. آپ کے پاس بھی خبریں ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب شاید دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں ان پہ؟ لیکن ہر پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو آگے جانا چاہتے ہیں, وہ ایک کشمکش رہتی ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آگیا ہوا ہے کہ عمران خان نے جو لوگوں کو لگایا ہے, لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, چاہے وہ گوہر ہوں, چاہے سلمان اکرم راجہ ہوں, چاہے باقی اگر آپ پولیٹیکل کمیٹی میں عمرانہ عزیز صاحب آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگ یہ سارا اتنے سالوں سے پالیٹکس کور کر رہے ہیں. میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ مجھے 6 لوگوں کے نام بتا دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ نام نہیں بتا پائیں جی, کیونکہ یہ لوگ سارے جو ہیں یہ پولیٹیکلی نووسز ہیں, کوئی یہ اجنبی ہے سیاست میں, ان کو نہ کوئی جانتا ہے نہ, تو لہٰذا ایسے لوگ جب اوپر لگا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کوشش کریں گے؟ ان کی کوشش یہ ہوگی 2 ہی طریقے ہیں نا, یا تو آپ اپنی کیٹیگری کے اوپر جاتے ہیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے جب مر جائیں گے نا تو پھر میں چودھری ہوں. اب یہ سارے یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں, اور جو کشمکش آپ کو نظر آتی ہے, چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ سارے لوگ ایکچولی چاہتے ہیں کہ وہ قبرستان کے لیڈر بن جائیں. پارٹی کے اندر تو لوگ چاہیے ہوتے ہیں, پارٹی کے اندر آپ کو چاہے ہو, لیکن آپ ایک بڑے معاملے کے اوپر تو بچے رہتے ہیں نا. آج عمران خان صاحب کو تو میں نے کہا تھا کہ آپ 2 سال ہو گئے ہیں جیل میں, اور اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ آپ کو ریلیز ہو جائے گا تو نہیں ہو پائے گا, کیونکہ یہ لوگ سارے ان کا صرف ایک ہی سیاسی کیریئر ہے کہ آپ اندر رہیں. اگر عمران خان باہر آ جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے نا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی, ان کے ساتھ کیسے کوئی سیاست ہو سکتی. اچھا فواد صاحب, آپ حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کا مستقبل اس لیے اس وقت جو ہے وہ صحیح ہے, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ عمران خان بہت اس وقت بڑے ہو اور اتنے بڑے جو قد کا لیڈر ہے اس کا ساتھ مقابلہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان کو عمران خان کے خوف میں ان سب کو اکٹھا کیا ہو, اور اس وقت پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں, وہ پڑھ کے مارتے ہیں, پھر جا کے اسی تنخواہ میں کام کرتے ہیں, اور ایز سچ حکومت جو ہے وہ تو کچھ پرابلم تو ہے نہیں کہ ان کی لیڈرشپ کا مسئلہ ہو یا کچھ ہو. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے ہم نے 4 پیسے کما لیے, اب ہمارے بچے بھی 4 پیسے کما لیں, اور پاور اور یہ جو پیسوں کا کھیل ہے وہ چل رہا ہے. اس سے زیادہ حکومت تو آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ لاٹ ہے پالیٹیشینس کی جن کو پاکستان پہ لگایا گیا ہے, آپ کے سامنے اگر یہ الیکشن میں ہو تو ان سب کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں. ان کے ساتھ تو عوام نہیں کھڑی ہے, اور یہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو ہے آئین کو توڑ کے حکومت میں ہے, لہٰذا وہ کنٹینیو کریں. ثاقب صاحب. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سہیل خان آفریدی ہیں ابھی ینگ ہیں, 36 سال ان کی ایج ہے, تو انہوں نے پچھلے 4-5 دنوں میں آج بھی کچھ تقاریر کیں. وہ بڑی سخت لہجہ, بڑا سخت ہے, تلخ لہجہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے, ان کے حوالے سے رہائی کی کوئی موومنٹ جو ہے وہ فی الحال پی ٹی آئی کی قریب نظر بھی نہیں آ رہی, تو کیا یہ تلخ لہجہ جو ہے وہ تلخیاں بڑھائے گا یا چیزیں کچھ جو ہے وہ کوئی ایسی راستہ نکل سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے, کوئی سپیس پی ٹی آئی کے لیے بن سکتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری تو حکمرانوں کی ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں. اب آپ دیکھیے پاکستان کو جو عالمی سطح پہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, امریکہ سے تعلقات ہوں, چین سے تعلقات ہوں, سعودی عربیہ سے تعلقات ہوں یا ایران کے ساتھ, یہ پاکستان اتنی بہتر پوزیشن میں اس سے پہلے کبھی پلیس نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی سے یہ جو کامیابیاں ہیں بین الاقوامی, وہ پاکستان کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے,
اور وہ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ حکومت نے یہاں پہ سیاسی ٹیمپریچر بہت اوپر رکھا ہوا، اور جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ پاکستان کے اندر اس ٹیمپریچر میں وہ محلول ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر سے نہیں آ رہی۔ مڈل کلاس جو 50,000 روپے سے لے کے 2,60,000 روپے 70,000 روپے کمانے والا آدمی ہے، اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور سیلریڈ کلاس جو ہے، جو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو 35% 40% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لوور مڈل کلاس ہے خصوصاً، وہ تو ایک بہت ہی بڑی ٹریجڈی سے گزر رہی ہے اس حکومت، اور اتنی کامیابی پاکستان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی۔ تو جب تک ہم ٹیمپریچر نیچے نہیں لائیں گے، یہ آفریدی کے پاس مجھے آپ بتائیے نا چوائس کیا ہے؟ آپ کی خیبر پختونخوا 3 جج ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں آپ اسے میٹنگ کروا دیں، میٹنگ نہیں ہو پا رہی، کنیکٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اب آج بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان اور اس معاملات کے اوپر ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس بیانات کو کافی سمجھنا چاہیے اور اس پہ ایک بلڈ کرنی چاہیے اعتماد کی فضا۔ ٹھیک، آج مولانا صاحب بڑے گرجے برسے ہیں پنجاب میں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا مولانا صاحب جو ہیں وہ کسی نئے مشن پہ ہیں؟ مولانا صاحب ہمدردی چاہ رہے ہیں، یا مولانا صاحب ایسے ہی گرجتے برستے رہتے ہیں پھر اچانک سے حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں؟ یہ بات بھی ہے، اچانک سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس وقت تو دیکھیں نا، مولانا کا جو پرابلم ہے وہ افغانستان کی پالیسی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ دیکھیں ہندوستان کے اوپر تو ہم سارے اکٹھے ہیں، لیکن اگر افغانستان پہ معاملہ ہوگا تو ہم اکٹھے نہیں رہیں گے، تو انہوں نے یہ بات کی۔ اور دیکھیے نا سہیل آفریدی جو ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی تو بڑی ملک دشمن ہے اور یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کا سانس افغانستان کے اوپر ان سے بہت زیادہ تلخ ہے۔ جی اب میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ پی ٹی آئی کو ایک دفعہ آپ ایکویشن سے نکال دیں، آپ عمران خان سہیل آفریدی کو ان کو کہیں کہ ہم نہیں بات کرتے، لیکن آپ کے پی میں باقی کون سا گروپ ہے جو آپ کی پالیسی کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا اے این پی سپورٹ کر رہی ہے؟ آنسر از نو۔ کیا جی یو آئی سپورٹ کر رہی ہے؟ آنسر از نو۔ کیا پی ٹی ایم سپورٹ کر رہی ہے؟ آنسر از نو۔ تو دیکھیے پی پی کے فیصلے تو پی پی کے لوگوں نے کرنے ہیں، ان کے اسٹیک ہولڈرز نے کرنے ہیں، ان میں سے کسی کو تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اب وہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، فواد چوہی صاحب، یہ عمران خان کے ویژن کی بات ہوتی ہے، جب بھی کے پی گورنمنٹ، ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی یہی سنا، اب سہیل آفریدی صاحب سے بھی یہی سن رہے ہیں، لیکن جس وقت گورننس کی بات ہوتی ہے اس وقت عمران خان کے ویژن کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ بار نے پیسے مانگے تھے، گرانٹ مانگی تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، یہ 42 کروڑ روپیہ دینا چاہ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ بار کو، تو اب پشاور، آپ کو لگتا ہے کے پی کے حالات ایسے ہیں، اتنے بہترین ہیں جو 2018 میں پاکستان کے نہیں تھے کہ یہ گرانٹ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ویژن ہے عمران خان کا۔ چاہے صحافی ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے علماء ہوں، آپ دیکھیے مریم نواز نے بھی تو ایک علماء کے لیے اتنا پیکیج اناؤنس کر دیا نا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، تو بیسکلی حکومتوں کا خیال ہوتا ہے کہ پریشر گروپس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، چیزیں بڑی ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ کو اس وقت پوری سوسائٹی کو ہی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، پریشر گروپس کو آپ کو بھول جانا چاہیے، اور یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، اور اس میں ان کو پیسے دینے کی کوئی خوشی نہیں ملتی ہے خیبر پختونخوا کی بات کو۔ اور سہیل آفریدی صاحب نے اور عمران خان کی پالیٹکس بڑی مختلف ہے اس سے، اور سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے ویژن کے اوپر چلے، اور اپنی یہ جو ایک روایتی پالیٹکس جو علی امین نے بھی کر کے دیکھ لی اور بری طرح ناکام ہوئے، آپ ایک روایتی سیاست کریں گے اور آپ ناکام ہوں گے۔ عمران خان کی کامیابی اس کی غیر روایتی سیاست میں پنہا ہے، اور عمران خان نے جس طرح کے بڑے فیصلے کیے ہیں وہ انہی فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کے تاریخ کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، کیونکہ انہوں نے غیر روایتی سیاست